سارے کا سارا دین اسلام، جس کو میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں سے جو بہتر دین ہے، جو اللہ کا محبوب ترین دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ بنیادی باتیں تھوڑی سی سمجھیں۔ سارے کا سارا اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے۔ پورے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ میری بات شروع ہو چکی ہے، میں توجہ چاہوں گا آپ بات۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ مشہور ترین بچے کو پتا ہے، کلمہ، نماز، زکات، روزہ اور حج۔ بولو ذرا، اور حج۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ سارا اسلام ان 5 چیزوں پر کھڑا ہے، یعنی یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کسی کا کلمہ مضبوط ہے تو سمجھ لو اس کا اسلام مضبوط ہے۔ نماز کسی کی مضبوط ہے تو سمجھ لو پورا اسلام، بولتے جاؤ، پورا اسلام مضبوط ہے۔ زکات کسی کی مضبوط ہے تو سمجھ لو پورا اسلام مضبوط ہے۔ کسی کے روزے مضبوط ہیں تو سمجھ لو پورا اسلام مضبوط ہے۔ کسی کا حج خالص اور مضبوط ہے تو سمجھ لو پورا اسلام مضبوط ہے۔ اور اگر ان چیزوں میں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو سمجھ لو پورا اسلام کمزور ہے۔ پورے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں کی بنیاد صرف کلمے پر ہے۔ سمجھو، میں بڑا باریک نقطہ آپ کو دے کر اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے محفل کس چیز کی ہے اور میرا موضوع کیا ہے۔ پورا اسلام ان 5 چیزوں پر کھڑا ہے، اور یہ 5 چیزیں 7 جہاد کو شامل کر لو 6 بن جاتے ہیں۔ 6 میں سے ایک بنیاد ہوگی، باقی 5 بچ گئی۔ تو اب پورا اسلام ان 5 چیزوں پر کھڑا ہے۔ یہ 5 چیزیں صرف کلمے پر کھڑی ہیں۔ ذرا وہ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کو۔ یہ 5 چیزیں صرف کلمے پر کھڑی ہیں۔ وہ کیسے؟ اب سمجھو اس بات کو بڑی باریکی کے ساتھ، کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، لیکن میں ساری زندگی نماز پڑھوں گا، مجھے بتاؤ اس کی نماز کسی کام کی ہے؟ نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں کلمہ نہیں پڑھتا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا، لیکن میں ساری زندگی جہاد کروں گا، کیا اس کا جہاد کسی کام کا ہے؟ اگر ایک بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، کہتا ہے میں ساری زندگی اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، زکات ادا کرتا رہوں گا، کیا اس کی زکات کسی کام کی ہے؟ تو پتہ چلا کہ سارا اسلام ان 5 چیزوں پر کھڑا ہے، اور یہ 5 چیزیں کلمے پر کھڑی ہیں۔ کہ اگر بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا کلمہ مضبوط ہے، عقیدہ صحیح ہے، کلمہ درست ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھے تو نماز بھی قابل قبول ہے، زکات دے تو زکات بھی قابل قبول ہے، حج کرے حج بھی قابل قبول ہے، کعبے کا طواف کرے وہ طواف بھی قابل قبول ہے، روزے رکھے وہ روزے بھی قابل قبول ہے۔ تو اب بلا تشبیہ و بلا مثال میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ پورا اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے، اور یہ 5 چیزیں کلمے پر کھڑی ہیں۔ کیوں؟ پورے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں کی بنیاد کلمے پر ہے، اور کلمے کی بنیاد میرے حسین کی ذات ہے۔ میں ذرا بڑے آرام سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پورا اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے، 5 چیزیں کلمے پر کھڑی ہیں، اور کلمہ حسین پر کھڑا ہے۔ جن کو سمجھ آئیے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے مولوی صاحب جذبات میں آگے بات کریں، بلا تفریق بات کروں گا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس کو سمجھ آ گئی ویل اینڈ گڈ، جس کو نہ سمجھ آئی تب بھی صادق رسول اللہ۔ بھائی پورا اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے، 5 چیزیں کلمے پر کھڑی ہیں، کلمہ حسین کی ذات پر کھڑا ہے۔ کلمے کی بنیاد میرے حسین کی ذات ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہنا، سب سے پہلے بات سنو۔ شاہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرمایا حسین شاہ بھی ہے،
حسین بادشاہ بھی ہے، حسین خود دین ہے، بلکہ دین کی پناہ حسین کی ذات ہے، دین کو پناہ دینے والی حسین کی ذات ہے۔ سر داد نداد دست در دست یزید، سر کٹوا دیا مگر ہاتھ نہ دیا باطل کے ہاتھ میں، حق کا کے دن آئے لا الہ اشت حسین، فرمایا حق یہ ہے، سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، لوگوں سمجھ لو، اگر حق کو جاننا چاہتے ہو تو حق یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد ہی حسین کی ذات ہے، کلمے کی بنیاد ہی، بولو ذرا، کلمے کی بنیاد ہی حسین کی ذات ہے۔ اب یہاں سے میں اپنا موضوع لے کر آگے چلوں گا۔ حسین کیا ہے؟ حسین پورے دین کی بنیاد ہے، بولو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حسین پورے دین کی بنیاد ہے۔ اب تو یہ نہ کہے کہ شعر پڑھ کے جی بات کو دائیں بائیں کر دیا، نہ، پختہ دلیل دے کر جاؤں گا، ایسی دلیل دے کر جاؤں گا جس کو سب کا ذہن تسلیم کرے گا، مانے گا کہ بھائی بات درست ہے، اگر درست نہ ہوئی تو میری بات کو رد کر دینا، ٹھکرا دینا، کہہ دینا کہ یہ سنی لوگ ایسے ہی نعرے بازیاں کرتے ہیں، یہ دعووں کے ہیں فقط، ان کے پاس دلیل نہیں، لیکن اگر میری دلیل کا رد نہ ہو تو مان لینا کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی سچی جماعت ہے تو رب کعبہ کی قسم اہل سنت و جماعت ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے، بولو ذرا، نماز کیا ہے؟ ابھی تک صورتحال پرانی ہی چل رہی ہے، نماز کا نام سن کے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ پر اللہ ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نماز کا پابند بنائے۔ بلند آواز سے آمین کہنے میں میرا خیال میں موت نہیں آئے گی، بلند آواز سے آمین کہہ دو ذرا۔ نماز فرض ہے، نماز کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ بولو سارے بولو، کون ہے؟ کون ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بندہ، سارے بولتے جاؤ، بآواز بلند بولتے جاؤ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بندہ، روزے فرض ہیں، روزوں کا انکار کرنے والا بندہ، حج فرض ہے، حج کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر میرے رب نے حکم دیا کہ لوگوں نماز کو تم پر فرض قرار دے دیا، اب اس بات کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا فرض ہے، میں نے کہا بھائی میری بات کو سمجھ، میں ہاتھ جوڑ کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، نماز کو تو مانتا ہے کہ فرض ہے، کیوں؟ قرآن کے اندر آ گیا اللہ کا حکم ہے، توجہ ہے، بڑا باریک نقطہ ہے اور بڑا وزنی نقطہ ہے، توجہ چاہوں گا میں آپ احباب کی۔ بھائی نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر میرے رب نے حکم دے دیا، اس لیے نماز فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر میرے رب نے حکم دے دیا، اب اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، کیوں؟ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح روزے فرض ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر آ گیا۔ حج فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کے اندر درج ہے، قرآن کے اندر میرے رب نے حکم دے دیا۔ اب اسی طرح حج فرض ہے، اللہ نے قرآن کے اندر حکم دے دیا۔ ضرورت پڑنے پر جہاد فرض ہے، اللہ نے قرآن کے اندر حکم دے دیا۔ میں نے کہا بھائی یہی نقطہ تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح تجھ پر نماز فرض ہے، جس طرح تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح تجھ پر روزے فرض ہیں، جس طرح تجھ پر حج فرض ہے، رب کعبہ کی قسم اسی طرح تجھ پر محبت حسین بھی فرض ہے، اسی طرح آج نے ساری زندگی لوگوں کو نمازوں کی طرف تو بلایا، کلمے کی طرف بلایا، زکوٰۃ کی طرف بلایا، روزوں کی طرف بلایا، حج کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، لیکن حسین کی طرف نہ بلایا۔ بدبخت انسان ذرا سمجھ، جس طرح تجھ پر دن میں 5 وقت نماز فرض ہے، حسین کی محبت دن میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ ہر سانس کے ساتھ میرے رب نے تجھ پر اہل بیت کی محبت کو فرض فرما دیا ہے۔ جن کی سمجھ میں آئی ہے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ اب کوئی کہے مولوی صاحب دلیل دو، تو دلیل سنو،
نماز فرض ہے، قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، فرمایا دن میں 5 مرتبہ تم پر نماز کو فرض قرار دے دیا ہے۔ انکار کرنے والا کون ہے؟ اور حسین کی محبت کے لیے میرے رب نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا